السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کے سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق جمیلہ و طرز معاشرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع بہادر دیکھا اور نہ کوئی مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور بہت بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس وقت ہوتا جب آپ دشمن کے قریب ہوتے، کیونکہ اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا میں اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھے جو پردے میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت لطیف الجلد نرم اندام تھے، کسی شخص کو ناگوار بات نہ فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً سخت تھے، نہ جان بوجھ کر سخت گو بنتے تھے، نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انتہائی حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی، یعنی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے۔ اگر کسی نامناسب چیز کا کسی ضرورت کی وجہ سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو اشارے میں بیان فرماتے تھے۔ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کھلے دل کے تھے، بات کے سچے اور طبیعت کے نرم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے میل جول میں بہت ہی کریم تھے۔ جو شخص آپ کی دعوت کرتا آپ اس کی دعوت کو قبول فرماتے تھے، ہدیہ قبول فرماتے اگرچہ وہ گائے بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہوتا، اور ہدیے کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ دعوت سب کی قبول فرماتے، خواہ دعوت دینے والا غلام، آزاد اور باندی اور غریب ہی کیوں نہ ہوتا۔ مدینہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی مریض رہتا تو آپ اس کی عیادت فرماتے تھے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے تھے اور اپنے اصحاب سے مصافحے میں پہل فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے۔ جو آپ کے پاس آتا آپ اس کا خیال فرماتے اور اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے تھے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دیتے تھے۔ کسی شخص کی بات بیچ سے نہ کاٹتے تھے۔ اگر وحی نازل ہونے یا وعظ و خطبہ کا وقت نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے اور خوش مزاج ہوتے تھے۔ میرے محترم دوستو، کیونکہ ان حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات وفود کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت فرماتے تھے، جیسا کہ نجاشی بادشاہ کا وفد آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تواضع سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے، کبھی اپنے پیچھے بھی کسی کو بٹھا لیتے تھے، غریبوں کی عیادت فرماتے اور محتاجوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اپنے کپڑے میں خود جو دیکھ لیتے تھے، یعنی کسی خادم کے دیکھنے کے لیے رکے نہ رہتے۔ دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی نہ چڑھ گئی ہو۔ آپ کو زندگی بھر کبھی جوئیں نہیں پڑیں۔ اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے اور اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے تھے۔
اپنی جوتی کو اگر ضرورت ہوتی خود سی لیا کرتے تھے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا کام کر لیا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے، اور خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے، اور اس کے ساتھ آٹا گندوا لیتے تھے، اپنا سودا بازار سے خود خرید کر لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احسان کرنے والے، عدل کرنے والے، عفیف، پاک دامن اور سچ بولنے والے تھے۔ حتیٰ کہ ابو جہل بن ہشام باوجود اس بات کے کہ آپ کا کامل دشمن تھا، مگر اخنس بن شریک نے بدر کے دن جب اس سے پوچھا، اے ابو الحکم، یہاں تو میرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کو سن لے گا، تو مجھے یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جمیلہ ہیں اور طرز معاشرت ہے۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو، وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔